آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت سے بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے: اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پچھلے چند ہفتوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور پچھلے 3 لیسنز میں ہم نے پہلے لیسن میں روح القدس کی نعمتوں سے متعلق ایک جرنل سروے کیا، اور پھر اس کے بعد پہلے لیسن سے مراد یعنی دوسرے لیسن میں، اور اس کے بعد دوسرے لیسن میں ہم نے روح القدس کی پہلی نعمت جسے حکمت کا کلام کہا جاتا ہے، دا ورڈ آف وزڈم، ہم نے اس کو کیا۔ پھر تیسرے لیسن میں ہم نے علمیت کا کلام یعنی ورڈ آف نالج کو بائبل مقدس کی نظر میں دیکھا، اور آج روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے ہمارا چوتھا لیسن ہے۔ اور اس چوتھے لیسن میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس لیے کہ چوتھا لیسن ہم نے ایکسپوزیٹری نظر سے دیکھا ہے، کیونکہ اگر ہم چوتھے لیسن کو دیکھیں تو روح القدس کی نعمتوں میں آج ایمان کی باری تھی، یعنی ایمان کو دیکھا جاتا، لیکن آج ہم ایمان کو نہیں بلکہ 7ویں گفٹ یعنی روح القدس کی 7ویں جو نعمت ہے جسے روح کا امتیاز یعنی ڈسرننگ آف دا اسپرٹ، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے اس کی وجہ بتاؤں گا کہ ہم نے یہ 7ویں نعمت کو تیسری جگہ پر کیوں رکھا ہے، اور یہ میں نے نہیں کیا بلکہ بہت سارے ایکسپوزیٹرز جو بائبل مقدس کی تفسیر کرتے ہیں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے 7ویں نعمت کو جب وہ ایکسپوزیشن کر رہے ہیں اس پیسج کی تو انہوں نے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے، اور اس لیے آج ہم چوتھے لیسن میں تیسری نعمت یعنی ڈسرننگ آف دا ہولی اسپرٹ، اس کو ہم غور کریں گے۔
اگر ہم بائبل کا آرڈر دیکھیں تو یہاں پر ورڈ آف وزڈم ہے، یعنی حکمت کا کلام ہے، علمیت کا کلام ہے، ایمان ہے، شفا ہے، معجزات ہیں، نبوت ہے، اور 7ویں نمبر پر روحوں کا امتیاز ہے، اور پھر زبانیں ہیں، اور پھر زبانوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ ان 9 نعمتوں کو ایکسپوزیٹرز نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ 3 حصے کون کون سے ہیں؟ انہوں نے جو پہلی 3 نعمتیں ہیں، اب یہ دوسری لسٹ میں بتانے لگا ہوں جو ایکسپوزیٹرز بناتے ہیں، انہوں نے ورڈ آف وزڈم یعنی حکمت کا کلام اور علمیت کا کلام، اور پھر 7ویں نعمت روحوں کا امتیاز، ان کو پہلی 3 نعمتیں گردان کر انہوں نے ان 3 نعمتوں کو ٹائٹل دیا ہے دا مائنڈ آف گاڈ، یعنی جو 3 نعمتیں ہیں ان کا تعلق خدا کے ذہن کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ جو 7ویں نعمت ہے روحوں کا امتیاز، یہ بھی انٹلیکچوئل ہے، اس کا برین کے ساتھ لنک بنتا ہے، اس لیے انہوں نے اٹھا کے انہوں نے وزڈم اور علمیت کے ساتھ جوڑ کر روحوں کے امتیاز کو انہوں نے مائنڈ آف گاڈ کہہ دیا ہے، یعنی جو 3 نعمتیں ہیں حکمت کا کلام اور علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز، یہ مائنڈ آف گاڈ ہے۔ پھر جو دوسرا سیٹ بنایا ہے 3 نعمتوں کا، وہ بنا ہے ایمان، شفا اور معجزات، اور یہ جو 3 نعمتیں ہیں ایکسپوزیٹرز نے ان کو ٹائٹل دیا ہے دا پاور آف گاڈ، یعنی خدا کی قدرت۔ یہ 3 نعمتیں ہیں جن سے ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کے رعب اور دبدبے کو، اس کی خداوندیت کو، اس کی الوہیت کو ہم تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان، شفا اور معجزات، یہ جو 3 نعمتیں ہیں ان کا تعلق خداوند کی قدرت کے ساتھ ہے، معجزات، شفا اور ایمان۔ پھر جو تیسرا سیٹ ہے اس میں نبوت، زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ کرنا، یہ تیسرا سیٹ ہے، اس کو ہم وائس آف گاڈ کہتے ہیں، یعنی خدا کی آواز۔ خدا کی آواز یعنی پروفیسی، نبوت، زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ کرنا، یہ جو 3 نعمتیں ہیں ان کا تعلق وائس آف گاڈ یعنی خدا کی آواز کے ساتھ ہے۔ اب ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی نئی چیز مینوفیکچرڈ ہوتی ہے، جب کوئی کمپنی کسی چیز کو ایجاد کرتی ہے، یا کوئی کمپنی کسی بھی گاڑی کو لانچ کرتی ہے، کسی بھی نئے ماڈل کو لانچ کرتی ہے، تو کمپنی یہ جانتی ہے کہ یہ جو گاڑی میں نے لانچ کی ہے اس کے اوپر مسائل آئیں گے۔ کوئی بھی کمپنی ہے وہ جانتی ہے کہ جو میں نے گاڑی تیار کی ہے وہ ہے تو نہیں، لیکن اس میں مسائل آئیں گے، نئی چیز میں بھی مسائل آئیں گے۔ اس کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، اس کے انجن میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے، اس کی باڈی میں ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کمپنی کیا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ٹول کٹ تیار کر دیتی ہے۔ اس گاڑی کے لیے اس کی ٹول کٹ تیار کرنا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ کل کو اگر اس مشین میں یا مشینری میں کوئی پرابلم آ جائے تو وہ جو ٹول کٹ ہے وہ ہماری مدد کرے گی۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، ڈرائیونگ، 3-4 لوگ ہیں آپ ایک کار میں، اور خدا نہ خواستہ آپ کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس گاڑی میں ٹول کٹ نہیں ہے، تو آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے،
آپ 4 لوگ مل کر بھی وہ ٹائر نہیں کھول سکتے، اس کو انسکرو نہیں کر سکتے، چاہے آپ جتنے بڑے مرضی طاقتور ہیں، جب تک آپ کے پاس ٹول کٹ نہیں ہوگی آپ اس ٹائر کو کھول نہیں سکتے، اور جب تک آپ ٹول کٹ ارینج کریں گے پھر آپ یہ کر سکیں گے، اور آسانی سے کر سکیں گے، اس میں کسی بہت بڑے وگرس طاقتور شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹول کٹ آپ کی مدد کرے گی کہ آپ اس کے جو نٹ بولٹس ہیں ان کو کھولیں اور آسانی سے ٹائر کو چینج کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹول کٹ نہیں ہے تو آپ بیٹھے رہیں گے، آپ اس گاڑی کو دوبارہ چلانے کے قابل نہیں رہیں گے جب تک آپ اس ٹول کٹ کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح خدا نے جب چرچ کو بنایا تھا، اس کو کریٹ کیا تھا، اس کو انوینٹ کیا تھا، اس کو تخلیق کیا تھا، اس کو انسٹیٹیوٹ کیا تھا، اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، تو خدا جانتا تھا کہ اس چرچ میں بھی مسائل آئیں گے۔ خدا جانتا تھا اس چرچ میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، اس چرچ میں تفرقہ بازی بھی ہوگی، اس چرچ میں انسانیت جو ہے وہ شاید وہ سیلف فش ہو جائیں یا خود غرض ہو جائے، سیلفش ہو جائیں، یا اور قسم کے مسائل آئیں گے، پارٹی بازی ہو جائے، یا ہم ایمان سے انحراف کریں، 100 قسم کے مسائل آئیں گے۔ اور خدا نے چرچ کے ساتھ ہی چرچ کو ایک ٹول کٹ دے دی تھی، چرچ کو ایک اسپرچل ٹول کٹ دے دی تھی جو آج بہت ساری کلیسیاؤں میں استعمال نہیں کی جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج چرچ جو ہے وہ مائنڈ آف گاڈ سے نہیں چل رہا، مائنڈ آف مین سے چل رہا ہے۔ یہاں یہ جو ٹول کٹ ہے اس میں 3 جو نعمتیں ہیں وہ مائنڈ آف گاڈ ہیں، پھر اس کے بعد جو 3 نعمتیں ہیں وہ پاور آف گاڈ ہیں، اور اس کے بعد جو 3 نعمتیں ہیں وہ وائس آف گاڈ ہے۔ یہ ٹول کٹ خدا نے دی ہوئی ہے، یہ ہم نے نہیں بنائی ہوئی، یہ خدا نے دی ہوئی ہے۔ اور بہت ساری کلیسیائیں آج اس ٹول کٹ کو بلیو نہیں کرتے یا اس کا استعمال نہیں کرتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انسان اتنا کلیور، ہوشیار، انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے کہ وہ مائنڈ آف گاڈ کو بلیو ہی نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہا جی میں خود بڑا سیلف کریٹڈ ہوں، میں تو بڑا تخلیقی سا ہوں، میں خود سارے فیصلے کر سکتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چرچ چاہے ویسٹ کا ہو چاہے ایسٹ کا ہو، چرچ اگر خدا کے ذہن سے نہیں چلے گا تو انسان کا ذہن اس چرچ کو نہیں چلا سکتا۔ یہ چرچ خدا کی پراپرٹی ہے، انسان کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ خدا کی دلہن ہے۔ اور خدا جانتا ہے کہ اس کے مسائل کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ پلیز آپ کی انٹیلیجنس سر ماتھے پر، ہم احترام کرتے ہیں آپ کی انٹلیکچوئل ہونے کا، ہم احترام کرتے ہیں آپ کے کلیور ہونے کا، ہم احترام کرتے ہیں آپ کے ہوشیار ہونے کا، لیکن پھر بھی آپ جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہیں اگر ہم خدا کو چھوڑ دیں گے تو بائبل مقدس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ سو آج میری تمام کلیسیائی رہنماؤں سے التماس ہے کہ آپ کو خدا نے بڑی برکت دی ہے، خداوند آپ کو اور برکت دے، لیکن چرچ کے انتظام کے سلسلے میں آپ اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں۔ چرچ کے انتظام کے سلسلے میں خدا کو ہی کرنے دیں، لیٹ گاڈ بی گاڈ، خدا کو خدا ہی رہنے دیں۔ اس لیے یہ جو نعمتیں یہاں پر مقرر کی گئی ہیں، دی گئی ہیں، یہ ایسی ٹول کٹ ہے کہ چرچ کا کوئی بھی مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس اسپرچل ٹول کٹ موجود ہے۔ حکمت کا کلام اگر ہوگا تو ہم سارے فیصلے خدا کی حکمت سے کریں گے۔
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، یہاں میں نے 9 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، 9 نعمتوں کا، اور یہ نئے عہد نامے کی بات میں کر رہا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں صرف ایک نعمت کا ذکر ہے، 9 کا نہیں ہے، ایک نعمت کا ذکر ہے، اور وہ ایکسرسائز ہوئی ہے۔ پرانے عہد نامے میں صرف ایک نعمت کا ذکر ہے جو ایکسرسائز ہوئی ہے، اور پوری دنیا اس شخص کو سجدہ کرنے آ رہی ہے کہ بھئی یہ کون سا آدمی ہے جو حکمت رکھتا ہے۔ سلیمان نے حکمت مانگی، خدا نے دی، اور دکن کی ملکہ آ کر سے دیکھتی ہے کہ یہ کون سا آدمی ہے جو حکمت والا آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کی حکمت سے کام کیا ہے، اس لیے پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے۔ آج ہمارے پاس 9 ہیں اور ہمیں کو پوچھتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہے اور دنیا پوچھ رہی ہے۔ ہمارے پاس 9 نعمتیں ہیں اور ہمیں کو پوچھتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سلیمان نے ایک لی استعمال کی، ہم نے 9 لی استعمال نہیں کی۔ ہم اپنے آپ پر بھروسہ کرتے رہے، سلیمان نے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، اس نے خدا کی حکمت پر بھروسہ کیا، اور دنیا اس کو مانتی ہے۔ آج بھی دنیا اس کو، تمام مذاہب میں اس کا نام ہے، اور آج مسیحیوں کا نام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چرچ ڈیٹیریٹنگ ہے، چرچ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی، اس لیے کہ ہمارے چرچ کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے انسانی عقل حکمت کے ساتھ۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم وزڈم، نالج اور ڈسرنمنٹ استعمال کریں، خدا کے ذہن کو استعمال کریں۔ چرچ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، اور اگر خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمان، شفا اور معجزات، یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت دکھانی ہے تو پھر یہ 3 نعمتیں استعمال کریں۔ پھر اگر خدا کی آواز کو دیکھنا ہے، نبوت، زبانوں کا بولنا اور زبانوں کا ترجمہ کرنا، یہ 3 جو ہیں یہ خدا کی آواز کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اس لیے آج جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے ڈسرنمنٹ، یعنی ڈسرننگ آف دا اسپرٹ، روحوں کا امتیاز۔ اب یہ روح القدس کی نعمتیں کیا ہیں؟ یہ ایک ایسی انسانی مہارت، صلاحیت اور ایبلٹی ہے، اہلیت ہے، جو 3 انسانوں کو نہیں مل سکتی۔ روح القدس کی جو نعمتیں ہیں یہ ایسی انسانی مہارت، قابلیت اور اہلیت ہے کہ یہ 3 انسانوں کو نہیں مل سکتی۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلی بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب وہ نوجوانوں میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بال دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے۔ ان کو اپنے سفید بالوں پر بڑا مان ہے اور فخر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا تجربہ، ان کی عمر کو ہم چیلنج نہیں کرتے، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ روح القدس کی نعمتوں کے لیے بڑی عمر کا ہونا یا سفید بالوں کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ اگر آپ یہ فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس روح القدس کی نعمت کا ہونا ضرور ہے کیونکہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں یا میری عمر بڑی ہو گئی ہے، لہٰذا روح القدس کی نعمت حاصل کرنا یا ملنا میرا حق ہے، بائبل مقدس اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ روح القدس کی نعمتیں صرف اسی کو ملیں گی، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، جس کا تعلق روح القدس کے ساتھ ہے، جو روح القدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ نعمتیں اس کو ملیں گی۔ دوسرے لوگ ہیں جن کو نہیں مل سکتی، وہ ہیں بہت بڑا سٹیٹس رکھنے والے لوگ، بہت بڑا سٹیٹس۔ وہ کہتا جی میں تو بہت بڑا وزیر بن گیا ہوں، میں بہت بڑا چرچ لیڈر بن گیا ہوں، میں تو اب پورے چرچ کو رول کر رہا ہوں، میں پوری کلیسیاؤں کو رول کر رہا ہوں۔ میرا اور آپ کا بڑا سٹیٹس روح القدس کی نعمتیں ملنے میں یہ اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ بڑے سٹیٹس کا ہونا روح القدس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ چاہے آپ جتنے بڑے مرضی، آپ پریزیڈنٹ بن جائیں، آپ پرائم منسٹر بن جائیں، آپ کوئی بڑا لیڈر بن جائیں، چرچ لیڈر بن جائیں، پھر بھی آپ کو روح القدس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ چارجنگ صرف روح القدس ہی کر سکتا ہے۔
یہ روح القدس ہی نعمتیں دے سکتا ہے، یہ کوئی بڑے سٹیٹس والا آدمی نہیں رکھ سکتا۔ پھر تیسری بات کہ وہ کون ہے جو نہیں لے سکتا؟ بلینئر ہو، ملٹی بلینئر ہو، کوئی بڑا دولت سے دولت مند آدمی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے کوشش کی تھی اور خدا کے خادموں نے کہا تھا تیرے روپے تیرے ساتھ غرق ہو جائیں، اس لیے کہ تو خدا کی نعمتوں کو روپے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑا دولت مند بھی شخص روح القدس کی نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تین میں نے ڈسکوالیفیکیشن بتائی ہیں کہ تین لوگ ہیں، اگر وہ کہیں کہ ہم بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہم روح القدس حاصل کر لیں گے، اس کی نعمتیں حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جو میں بہت بڑے سٹیٹس کا آدمی بن گیا ہوں اور روح القدس مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں جو میں بہت بڑا دولت مند ہوں اور مجھے روح القدس کی نعمتیں مل جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ روح القدس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا پڑے گا، روح القدس کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا، روح القدس کے ساتھ لنک ہک اپ ہونا پڑے گا، پھر جا کے آپ روح القدس کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کرسچن تو رہیں گے لیکن آپ روح القدس کی نعمتوں کو ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ اگر روح القدس کی نعمتیں مل جائیں تو تین طرح کا فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی ایماندار کو روح القدس کی یہ ہے ایکسٹرا آرڈنری فیتھ، روح القدس میں جو نعمتیں ملتی ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری کرسچن بندہ بن جاتا ہے۔ کرسچن تو یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے سے بندہ بن ہی جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی کرسچن بننا ہے، غیر معمولی مسیحی بننا ہے، تو ہمیں روح القدس کی نعمتوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے آپ زیادہ ایونجلسٹک بن جائیں گے، زیادہ بشارتی بن جائیں گے، آپ بہت ساری روحوں کو جیت سکیں گے۔ تین فائدے ہوں گے اگر ہم روح القدس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں تو۔ پہلی بات، جو ایماندار روح القدس کی نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے اس کی انفرادی زندگی میں روح القدس کی نعمتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی گروتھ، اس کے ایمان کا جو چرچا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انفرادی طور پر بلیورز جو ہیں، ایماندار جو ہیں، وہ اپنی روحانی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات، اگر روح القدس کی نعمتیں ملتی ہیں کسی ایماندار کو تو پہلی بات کہ انفرادی طور پر مسیحی زندگی بسر کرنے کا بندہ عادی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روح القدس کی نعمتیں ہمارے ایمان، ہماری شناخت اور ہماری پہچان بنا دیتی ہیں جو ایک مسیحی کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جب روح القدس کی نعمتیں مجموعی طور پر حاصل کی جاتی ہیں جیسے ابتدائی کلیسیا میں تھا، تو بطور کلیسیا ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو چرچ روح القدس کی نعمتوں کو دعوت دیتے ہیں ان چرچز میں اور وہ چرچ جو روح القدس کے بغیر چل رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ روح القدس کے ساتھ جو چرچ چلتا ہے اس میں روح القدس کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور ہر چرچ میں ہمیں روح القدس کی نعمتیں اور ترقی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم روح القدس کی نعمتوں کو بلیو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روح القدس کی نعمتوں کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کلیسیاؤں کا عالمیہ یہ ہے کہ جب سیزن آتا ہے تو ہم روح القدس کی نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ کرنتھیوں 12 باب جو ہے یہ صرف ایک سیزن کے لیے نہیں لکھا گیا، یہ ہر سیزن کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ آپ بڑے دن کے موقع پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسٹر کے موقع پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو ٹرینٹی سنڈیز ہیں ان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کرنتھیوں 12 باب ہے، پہلا کرنتھیوں 12 باب جس میں روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس کو کسی ایک کلیسیا کے لیے یا کسی ایک جگہ کے لیے یا کسی ایک مقام کے لیے
یا کسی ایک موسم کے لیے مختص کر دینا، یہ بائبل مقدس کے ساتھ اور اس پیسج کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ روح القدس کی نعمتیں، جیسے میں نے بتایا کہ کار میں یہ ٹول کٹ استعمال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ وہاں موجود ہونی چاہیے، بوقت ضرورت وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا روح القدس کی نعمتیں ہر کلیسیا میں، ہر جگہ پر، ہر موسم میں ہونی چاہیے تاکہ کلیسیائیں ترقی کریں۔ پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم انفرادی طور پر ترقی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، روحانی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم کلیسیائی اجتماعی طور پر ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ جس کلیسیا میں یا جس شخص میں روح القدس کی نعمتیں ان آپریشن ہیں، وہ اپنے آپ کو جلال نہیں دیتے، وہ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ ہمارے وسیلے سے خدا کو جلال دینے کے لیے ہے۔ اور یہاں پر ایک اور کویسچن آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں روح القدس کی نعمتیں دیتا ہے، اور جب خدا ہمیں روح القدس کی نعمتیں دیتا ہے تو میری اگر ایک دعا سے کوئی بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اس دعا کو اون کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میں ہی ہوں جس کی دعا سے ٹھیک ہو رہا ہے، میں یہ نہیں ریکگنائز کر رہا کہ یہ روح القدس کی نعمت ہے میرے اندر اور میں ہی اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ مجھ میں کوئی ابیلٹی نہیں ہے، یہ روح القدس ہے جو میرے وسیلے سے کام کرتا ہے، اس لیے آل گلوری ٹو گاڈ، سارا جو جلال ہے وہ خداوند کو جانا چاہیے، مجھے نہیں جانا چاہیے۔ بعض اوقات بڑے بڑے جو ہیلنگ کروسیڈ کرتے ہیں وہ سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں کہ جی میں ہوں اور میری وجہ سے لوگ آتے ہیں اور میری وجہ سے شفا ہو رہی ہے، میری وجہ سے معجزات ہو رہے ہیں۔ یہ نان ببلیکل فیتھ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ سارا جلال خداوند کے لیے ہے۔ نئے عہد نامے میں ہمیں روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے اور ہم اس کا ذکر دیکھتے بھی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 10ویں آیت میں، عبرانیوں 5 باب کی 14 آیت میں، اور پھر رومیوں 12 باب کی 6 آیات میں۔ ان آیات میں خاص طور پر امتیاز کی روح کا ذکر ہے، امتیاز کی روح کا ذکر ہے کہ جو تیسری نعمت ہماری ہے چوتھے لیسن میں، وہ ہے امتیاز کی روح، ڈسرننگ آف دی ہولی اسپرٹ۔ آئیے ہم اس کو دیکھیں کہ واٹ از دا گفٹ آف ڈسرنمنٹ، امتیاز کی روح کیا ہے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے دیکھنے کے لیے۔ واٹ از دا گفٹ آف ڈسرنمنٹ، نمبر 1، وائی ڈو وی نیڈ دس گفٹ، ہمیں اس گفٹ کو کیوں ریسیو کرنا ہے، کیوں ضرورت ہے اس کی۔ اور نمبر 3، اس کے سائنس ہیں، 5 سائنس یو مے ہیو دا گفٹ آف دا ڈسرنمنٹ۔ اگر آپ کے پاس امتیاز کی روح ہے تو 5 سائنس ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس امتیاز کی روح ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا گفٹ آف ڈسرنمنٹ، یعنی امتیاز کی روح۔ میں نے بتایا کہ یہ پہلا سیٹ ہے، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام اور امتیاز کی روح، جس کا لنک جو تعلق بنتا ہے وہ مائنڈ آف گاڈ سے بنتا ہے۔ سو مائنڈ آف گاڈ جو ہے وہی ہماری مدد کرے گا امتیاز کی روح میں۔ اب یہ جو روحوں کا امتیاز ہے، جب یہ ہمیں روح القدس کی نعمت ملتی ہے جس کے لیے ہم نے کبھی دعا نہیں کی، اور میری آج یہ التجا ہوگی تمام مذہبی رہنماؤں سے اور کلیسیاؤں سے اور ممبران کلیسیاؤں سے کہ ضرور اس نعمت کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر روز کے معاملات میں ہمارے سامنے 5 قسم کے مسائل آ سکتے ہیں، اور یہ جو مسائل ہیں ان میں سے گزرنا اور ان میں امتیاز کرنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات کہ خدا نخواستہ ہمارے سامنے 2 اشخاص آ گئے ہیں، 2 لوگ آ گئے ہیں، اور دونوں اپنی اپنی سطح پہ اڑے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو خدا نے
یہ عہدہ دیا ہے، یہ پوزیشن دی ہے کہ آپ ان کا فیصلہ کریں، جیسے سلیمان نے کیا تھا۔ سلیمان کو ایسا مسئلہ پیش آیا اور اس نے 2 خواتین کو ایڈریس کیا، ہینڈل کیا، جو ایک بچے کے اوپر لڑ رہی تھی۔ دوسرا سلاطین کے 3 باب میں وہ ایک بچے کے اوپر لڑائی کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے اور دوسری بھی کہہ رہی تھی یہ میرا ہے۔ اب ان دونوں میں ڈسرنمنٹ کرنا یہ سلیمان کے بس کی بات نہیں تھی، اور جب حکمت ملتی ہے تو روحوں کا امتیاز آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اور یہاں روحوں کا امتیاز جو نعمت ہے یہ ملی، روحوں کا امتیاز جب ملی ہے تو اس نے کیا کیا ہے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تلوار دو تاکہ میں اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، تاکہ ہم دونوں ماؤں کو راضی کر دیتے ہیں۔ اور جس کا وہ بچہ تھا وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، اس کو زندہ رہنے دیں اور یہ اسی کو دے دیں جو کہہ رہی ہے۔ اور یہ الفاظ اس ماں کے ہیں جس کا وہ اصل بچہ تھا، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہ اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کے کبھی یہ نہ سوچے کہ سلیمان واقعی اس بچے کو مارنے کے لیے تیار تھا، نہیں، یہ پیچھے جو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ حل اس کا یہی ہے کہ اس بچے کو اس پوزیشن میں ڈال دو کہ اس کی جو اصل ماں ہے اس کا پتہ چل جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جس کا وہ بچہ تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں، اسے زندہ رہنے دیں، آپ اسی کو دے دیں۔ اور پھر سلیمان نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اس کو دے دو۔ اور یہ مسائل ہمیں ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کسی پوزیشن میں ہیں اور فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، وہاں پر ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے جو مسیحی ججز ہیں، آپ عدالتی معاملات میں اور ویسے بھی کلیسیائی جو عدالتیں ہیں ان میں بھی اگر ڈسرنمنٹ کی روح نہیں ہے تو آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ 2 اشخاص میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں روح القدس کی یہ نعمت جسے روحوں کا امتیاز کہا جاتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات کہ 2 ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب 2 چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، آپ کے سامنے 2 سونے کی انگوٹھیاں رکھ دی گئی ہیں، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان میں سے ایک لے لو، ایک ان میں سے ٹھیک ہے اور ایک ان میں سے ٹھیک نہیں ہے، ایک اصل ہے ایک نقل ہے۔ اور آپ نے اس سونے کی انگوٹھی کو لینا ہے، اور جب تک یہاں پر آپ کے پاس امتیاز کی روح نہیں ہے اس وقت تک آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہاں 2 نمبر چیزیں تو بہت بنتی ہیں، 1 نمبر چیز میں اور 2 نمبر چیز میں امتیاز کرنے کے لیے ہر روز کے معاملات میں ہمیں ایک ہی نعمت درکار ہے، اور وہ ہے امتیاز کی روح، اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ، امتیاز کی روح۔ یعنی 2 چیزوں میں امتیاز کرنا کہ اصل کون سی ہے، نقل کون سی ہے، یہ امتیاز کی روح کی نعمت کے بغیر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خداوند سے دعا کریں کہ ہمارے ہر روز کے معاملات میں خدا ہمیں امتیاز کی روح دے تاکہ ہم بہتر فیصلے کر سکیں۔ تیسری بات سٹیٹمنٹ۔ پہلی بات میں نے 2 اشخاص کے درمیان بتائی ہے، دوسری بات میں نے 2 چیزوں کے درمیان میں جو امتیاز ہے وہ بتایا ہے، امتیاز کی روح جہاں ہماری مدد کرے گی۔ تیسری بات سٹیٹمنٹ۔ اب آپ کے پاس 2 سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں، ریٹن آ گئی ہیں یا وربل آ گئی ہیں، آڈیو ویڈیو میں آ گئی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ آپ کے پاس 2 بیان آ گئے ہیں، 2 ایفیڈیوٹ آ گئے ہیں۔
اب یہ جو ایفیڈیوٹ ہیں ان کو اپنے امتیاز کرنا ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے۔ ہر روز آپ پاسمان ہیں اور آپ کے پاس 2 ایلڈر صاحبان آ گئے ہیں، یا کلیسیا کے 2 لوگ آ گئے ہیں، یا کوئی میاں بیوی کا جھگڑا آ گیا ہے، کوئی بچوں کی لڑائی آ گئی ہے، یا ویسے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کلیسیائی فیصلہ کرنا ہے یا انفرادی فیصلہ کرنا ہے، تو 2 بیانات ہیں اور اب آپ نے کسی ایک بیان کو چننا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ امتیاز کی روح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کسی غلط بیان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے امتیاز کی روح کتنی اہم ہے کلیسیائی معاملات میں، یہ شاید ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں اس کو سیریس لیا۔ ہمارے سامنے 2 اشخاص آتے ہیں، ایک غلط ہے ایک ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے کون سا ٹھیک ہے یہ ہمیں نہیں پتا، خدا کے امتیاز کی روح ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے 2 چیزیں رکھی گئی، کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے ہمیں نہیں پتا جب تک ہمارے پاس امتیاز کی روح کی نعمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2 بیان آ گئے، ایک بیان ٹھیک ہے ایک بیان غلط ہے، ان دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے ہم نہیں بتا سکتے جب تک ہمارے پاس امتیاز کی روح کی نعمت نہیں ہے۔ تیسری بات ہے سچویشن، حالات۔ حالات ہمارے ارد گرد ایسے ہو جاتے ہیں جن میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان حالات میں رہنا ہے یا نکلنا ہے۔ ہمارے ارد گرد کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں سچویشنز پڑھنی ہے کہ یہ سچویشن ہماری فیور میں ہے یا سچویشن ہمارے فیور کے بغیر ہے، ہمارے خلاف ہے۔ اس سچویشن میں فیصلہ کرنا کہ ہمیں اس سچویشن میں اس گھر کو چھوڑنا چاہیے یا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس سچویشن میں رہنا چاہیے یا اس سچویشن میں نہیں رہنا چاہیے، یہ فیصلہ امتیاز کی روح کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آپ تاریخ دیکھیں بائبل مقدس کی یا چرچ ہسٹری میں جائیں تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم وہ مکروہ چیز آتے دیکھو تو تم جہاں جہاں ہو وہاں وہاں رہ جانا۔ اور ایسے ہوا کہ جب 70 میں جنرل ٹائٹس، رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا تو بہت ساروں نے یہ تصور کر لیا کہ جہاں ہماری ہیکل ہے وہاں ہم سیف ہو جائیں گے۔ اس سچویشن کو وہ نہیں پڑھ سکے، جبکہ سچویشن پڑھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے پورا اشارہ دے دیا، بلکہ بیان دے دیا تھا جو انہوں نے نہیں پڑھا۔ اور کیا ہوا کہ لوگ باہر سے جتنے یہودی تھے وہ بھاگ بھاگ کر یروشلم آنے لگے، اور یروشلم پر تو حملہ ہوا تھا اور وہاں پر 11 لاکھ یہودی مارے گئے۔ کیوں؟ اگر وہ باہر رہتے تو بچے رہتے، انہوں نے سچویشن کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر وہ باہر رہتے تو بچے رہتے، وہ یروشلم بھاگ کر آئے اور وہاں پر مارے گئے۔ اس لیے سچویشن کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں امتیاز کی روح چاہیے۔ ہماری ہر روز کی زندگی کے معاملات میں ہم کس حالت میں ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم کیسے سچویشن کو ہینڈل کریں، یہ امتیاز کی روح کے بغیر ہم کسی سچویشن کو صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ چوتھی بات۔ 5ویں بات، انوائرمنٹ۔ ہمارے ارد گرد کی فضا کیسی ہے، ماحول کیسا ہے، ہمیں اس ماحول میں کیا کرنا ہے۔ آج پوری دنیا میں کووڈ-19 کا پریشر ہے، انوائرمنٹ خراب ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس انوائرمنٹ کو ریڈ نہیں کریں گے، بعض اوقات جو لوگ ہیں ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ یہ ماسک کیوں نہیں لگا رہے، اور جی میں بڑا طاقتور ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، جی میرا ایمان بڑا مضبوط ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کرونا کیریئرز ہیں، جو کرونا لے لیتے ہیں اور کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ شاید وہ طاقتور ہوں گے لیکن کم از کم وہ اپنے لیے نہیں تو کسی دوسرے کے لیے مشکل ضرور پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی انوائرمنٹ کو پڑھنا، اس کے مطابق فیصلے کرنا، یا کوئی بھی انوائرمنٹ ہے، آپ انوائرمنٹ سے مراد صرف یہ ہوا اور یہ نہیں ہے، انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ کہیں آپ کے بچے ایسی انوائرمنٹ میں تو نہیں ہیں جہاں وہ اپنے مسیحی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا آپ کی جو فیملی لائف ہے کسی ایسی انوائرمنٹ میں تو نہیں ہے جہاں پر آپ کی فیملی لائف ضائع ہو سکتی ہے۔
کیا آپ کی کلیسیا کسی ایسی انوائرمنٹ میں نہیں ہے جہاں پر آپ کی کلیسیا میں بد امنی پیدا ہو سکتی ہے اور کلیسیا ایمان سے منحرف ہو سکتی ہے؟ یہ انوائرمنٹ کو پڑھنا یہ بھی لیڈرز کی ذمہ داری ہے۔ 5 میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ اگر ہم 5 ایریاز میں کامیاب رہنا چاہتے ہیں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اگر ہم فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں، 2 اشخاص میں فیصلہ کرنا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، 2 چیزوں میں فیصلہ کرنا ہے کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، 2 سٹیٹمنٹس میں بیانات میں فیصلہ کرنا ہے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، 2 سچویشنز میں حالات میں فیصلہ کرنا ہے کون سے حالات ٹھیک ہے کون سے نہیں ہے، اور 2 انوائرمنٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی انوائرمنٹ میری فیور میں ہے۔ یہ تمام فیصلے روح القدس کی نعمت کے بغیر نہیں ہو سکتے، جسے ہم امتیاز کی روح کہتے ہیں۔ امتیاز کی روح کو شاید ہم نے کبھی سیریس نہیں لیا، لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کو ضرور میڈیٹیٹ کریں، کنسیڈر کریں۔ امتیاز کی روح کے بغیر ہم ہر روز کے معاملات میں ابلیس کے ہاتھوں میں پڑ جائیں گے اگر ہم نے روح القدس کی اس نعمت کی رسپیکٹ نہ کی۔ Why do we need it؟ ہمیں امتیاز کی روح کو کیوں حاصل کرنا ہے؟ Why it is needed؟ کیوں اس کی ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کا حکم ہے کہ ہم روحوں کے امتیاز کی نعمت کو حاصل کریں، اور جب خدا حکم دے دیتا ہے اپنے کلام کے وسیلے سے تو یہ حکم ہر اس ایماندار کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے جو بائبل مقدس کو مانتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کو کرنا ہے، لکھا کہ beloved do not believe every spirit but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world۔ کہ ایمانداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ روحوں کو آزماؤ اور ہر روح کا یقین نہ کرو، کیونکہ بہت سارے جو جھوٹے نبی ہیں وہ برپا ہو گئے ہیں۔ یہ مقدس یوحنا رسول پہلے خط میں 4 باب کی پہلی آیت میں انہوں نے کہا ہے کہ روحوں کو آزماؤ، امتیاز کی روح کی نعمت ہونی چاہیے، پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ بائبل مقدس نے حکم دیا ہے کہ ہمیں امتیاز کی روح رکھنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے، پھر ہم جا کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ دوسری بات کہ اگر ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں زمین پر، اگر ہم خدا کے لوگوں کی خدا کی مرضی کے مطابق زمین پر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر امتیاز کی روح کو حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امتیاز کی روح کو حاصل کرنا ہمارا فرض اولین ہے۔ یہ دوسری ریزن ہے کہ why do we need it۔ پہلی بات کہ بائبل مقدس کا حکم ہے، دوسری بات کہ ہمیں خدا کے لوگوں کی منسٹری کرنی ہے۔ پہلا سلاطین 3 باب کی 9 آیت میں یہ اس کا ذکر ہے کہ جب ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ فیصلے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات to live a standard Christian life، کہ اگر ہم نے ایک معیاری مسیحی بننا ہے یا معیاری کلیسیا بننا ہے تو پھر بھی ہمیں امتیاز کی روح کا ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ 3 بڑی ریزنز میں نے بتائی ہیں۔ پہلی بات بائبل مقدس کا حکم ہے، دوسری بات کہ we can minister the people of God، ہم خدا کے لوگوں کی خدمت ایسے ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس امتیاز کی روح ہوگی، اور تیسری بات کہ اگر ہم بطور ایماندار ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یا ہم کلیسیائی طور پر اجتماعی طور پر ایک معیاری کلیسیا بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیڈرز کے پاس اور ہمارے ایمانداروں کے پاس امتیاز کی روح کا ہونا ضروری ہے۔ 5 signs of the spirit of discernment، کہ اگر ہم میں ایمان کے وسیلے سے روح القدس نے ہمیں امتیاز کی روح کا تحفہ دے دیا ہے تو یہ جب استعمال ہوگا تو 5 طرح کی نشانیاں ہیں۔ اگر ان سے باہر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امتیاز کی روح سے نہیں، ہم اپنی روح سے کام کر رہے ہیں۔
پہلی بات، اٹ از گورنڈ بائی دا لا. پہلا کرنتھیوں 13 باب کی پہلی 3 آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا میں یہ نعمتیں آ گئیں، لیکن یہ نعمتیں بغیر محبت کے ایکسرسائز ہونا شروع ہو گئیں. اور مقدس پالوس رسول نے 12ویں باب کے بعد، پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کے بعد 13واں باب لکھنا اس کو پڑ گیا. اگر 12ویں باب کے نتائج ٹھیک نکلتے تو شاید 13واں باب نہ لکھا جاتا، لیکن 13واں باب اس لیے لکھا گیا کہ روح القدس کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد جس نے غیر زبان بولنا شروع کر دی اس نے کہا میں تو بہت بڑا کرسچن ہوں، میرے جیسا تو اور کرسچن ہے ہی نہیں ہے. جس نے تھوڑی سی حکمت آ گئی اس نے کہا میں بہت بڑا کرسچن ہوں، میں روح القدس کی نعمتیں کرتا ہوں. جس کو خدا نے شفا کی نعمت دے دی اس نے کہا نہیں بس میں ہی ہوں، سب کا خدا میں بن گیا ہوں. سو یہ جو نعمتیں ہیں یہ انسانوں کو محبت سے اٹھا کر وہ غرور اور تکبر میں لے گئی. اور 12واں باب جو ہے وہ نعمتوں کا ہے، لیکن حاصل کرنے کے بعد ایمانداروں میں، کرنتھس کے ایمانداروں میں پفڈ اپ، یعنی وہ مغرور ہو گئے. اور پھر پالوس رسول نے کہا کہ اگر میں فرشتوں، آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ. اس نے بہت کچھ کہا. اس نے کہا کہ جب امتیاز کی روح آتی ہے یا روح القدس کی نعمتیں آتی ہیں تو انسان محبت سے لد جاتا ہے، انسان محبت سے پر ہو جاتا ہے، انسان محبت سے معمور ہو جاتا ہے. بغیر محبت کے کون سا وہ پاک روح ہے جو آپ کو خدمت کروا رہا ہے؟ بغیر محبت کے ہم خدا کے پاک روح کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا محبت ہے. گاڈ از لو. بغیر محبت کے ہم اس کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے. دوسری بات، اٹ از کرائسٹ سینٹرڈ. یہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہے. جب خدا کی پاک روح کی نعمتیں ملتی ہیں، بالخصوص امتیاز کی روح ملتی ہے، تو ہم کرائسٹ سینٹرڈ ہوتے ہیں اس میں. کیونکہ جب آپ نعمتیں ایکسرسائز کریں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ ہیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں، بلکہ کہنا کہ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. سو پہلی بات کہ ہم انسانی محبت میں جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. دوسری بات، یہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتی، یہ کرائسٹ سینٹرڈ ہوتی ہے. اس سے اپنے آپ کو جلال نہیں دیا جاتا بلکہ یسوع مسیح کو جلال دیا جاتا ہے. یہ سائنس ہے روح القدس کی نعمتوں کے اور بالخصوص امتیاز کی روح. کیونکہ امتیاز کی روح میں آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. یو آر ان ڈیسیژن میکنگ پوزیشن. آپ ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں فیصلے کرنے ہیں تو فیصلے محبت میں کیے جاتے ہیں، فیصلے غصے سے، راڈ سے، چھڑی سے نہیں کیے جاتے. اٹ از کرائسٹ سینٹرڈ. یہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہے. اس میں مجھے جلال نہیں ملنا چاہیے، خدا کے پاک روح کو، خدا کو جلال ملنا چاہیے. کرائسٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے. تیسری بات، اٹ ڈائریکٹس اس ٹو اسکرپچر. کہ جب ہم روح القدس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، بالخصوص امتیاز کی روح، تو یہ ہماری حکمت سے نہیں بلکہ کلام مقدس کے وسیلے سے ایکسرسائز ہو، بائبل کے حوالوں سے ایکسرسائز ہو، بائبل کی سپورٹ سے ایکسرسائز ہو. اور یہ ہمیں بائبل کے پاس لے آتی ہے. خدا کا پاک روح کہتا ہے جو فیصلہ کرو وہ بائبل مقدس کی روشنی میں کرو. یہ تیسرا سائن ہے اس کا. چوتھا سائن ہے اٹ بلڈز اپ دا چرچ. یہ چرچ کی تعمیر میں کام ہوتا ہے. بہت سارے کلیسیاؤں میں جو مذہبی رہنما ہیں یا ایلڈر صاحبان ہیں یا کلیسیائی ایماندار ہیں، بعض اوقات وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی پوزیشن نہیں ملی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم جی چرچ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور چرچ کو ڈیٹوریٹنگ، یعنی چرچ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. اپنی اہمیت بنانے کے لیے چرچ کی مخالفت کرتے رہتے ہیں.
اور یہ روح القدس کی نعمتوں کا کام نہیں ہے. روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ چرچ کو بلٹ اپ کرتی ہیں. چرچ کی تعمیر اور ترقی میں ہر شخص جو چرچ کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس روح القدس کی نعمت موجود ہے. پانچویں بات، اٹ ہیلپس کریٹ ان اس a love of righteousness. اس سے ہمیں راست باز، زمین پر راست باز زندگی بسر کرنے کی توفیق ملتی ہے. کیونکہ دو ہوتے ہیں سٹینڈرڈ، لیونگ سٹینڈرڈ ایمانداروں کے دو ہیں، دیندار اور راست باز. مسیحی جو ہیں، مسیحی سٹینڈرڈ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس زمین پر، یا ہم دینداری کی زندگی بسر کریں. دیندار وہ معیار ہے جو خدا کو ہمارا روحانی معیار پسند ہے، اور راست بازی وہ معیار ہے جو خدا کو ہمارا جسمانی لائف سٹائل پسند ہے، اس کو راست بازی کہتے ہیں. رائچسنس وہ معیار ہے جس سے آپ دنیا کے سامنے جج کیے جاتے ہیں اور لوگ آپ کو رائچس کہتے ہیں. یعنی رائچسنس وہ معیار ہے کہ دنیا ہمیں راست باز جانے خدا کی وجہ سے کہ ہم خدا کے لیے زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ آپ رائچس ہوتے ہیں. اور یہ جو روح القدس کی نعمتیں ہیں ہمیں خدا کی راست بازی کی طرف لے جاتی ہیں. یہ جو روح القدس کی نعمتیں ہیں یہ ہمیں خدا کی راست بازی کی طرف لے جاتی ہیں. سو لہٰذا 5 میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ اگر ہمیں روح القدس کی نعمتیں ملتی ہیں، اور بالخصوص یہ امتیاز کی روح، کیونکہ امتیاز کی روح میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ایکسرسائز دا اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ ان لو، محبت میں اس کو ایکسرسائز کریں. اگر آپ کو اختیار مل گیا ہے فیصلہ کرنے کا تو آپ دابے نہ ماریں کلیسیا کو. کلیسیا کو پیار کے ساتھ ڈیل کریں. کرائسٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے. نمبر 2. نمبر 3، بائبل کی روشنی میں ہونا چاہیے. نمبر 4، کلیسیائی تعمیر کے لیے کام ہونا چاہیے. اور نمبر 5، ہماری راست بازی وہاں سے نظر آئے ہمارے فیصلوں سے کہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا ہے. وی آر جسٹ. سو امتیاز کی روح ہم چرچ پاسبانوں کو، لیڈرز کو، ایمانداروں کو انتہائی ضروری ہے. بغیر امتیاز کی روح کے ہم نہ تو انفرادی ایمان ایکسرسائز کر سکتے ہیں، نہ کلیسیائی ایمان، اور نہ ہی ہم دنیا کے سامنے ایک مسیحی تصویر دے سکتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو امتیاز کی روح سے نوازے اور ہم کلیسیا میں بہتر فیصلے کر سکیں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین.